انسانیت کی بہت ہی بد شکل ہے، یہ گراپن کی بات ہے، اس لیے کہ خود ہی میں مختصر کروں گا لیکن اتنا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، ان مدرسوں کی ماں دارالعلوم دیوبند، سارے مدرسوں کی ماں دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم اس دور میں قائم ہو گیا تھا جس دور میں انگریز کا پورا تسلط ہو گیا تھا، اور انگریز نے طے کر لیا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کے نام و نشان کو نکال کر رکھ دینا، نہ کوئی مسلمان نہ رہ جائے، نہ کام کا مسلمان رہ جائے، نہ نام کا مسلمان رہ جائے، سارے مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ دوستو، بڑے بڑے علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، بڑے بڑے علماء جلاوطن کر دیے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کی تربیت سے مولانا قاسم بنے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی بنے تھے، مولانا یعقوب بنے تھے، مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بنے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن بنے تھے، اور بڑے حاکم امت مولانا اشرف علی تھانوی۔ دوستو، اس حاجی امداد اللہ کو ملک چھوڑ کر ہجرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے علماء یہاں سے چلے گئے، جو علماء رہ گئے تھے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، تختہ دار پر چڑھا دیا، اور انگریز کا پلان یہ تھا علماء کو ختم کر دو، انشاءاللہ علماء کو ختم کر دو کہ سارے کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہے انشاءاللہ، لیکن ہم لوگ عادت ہے انشاءاللہ کرنے کی، ہر چیز پہ انشاءاللہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسلام کو ختم کر دینا۔ لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، انگریز بنا دیں گے، سب کو انگریز بنانے کی فکر میں تھا۔ دوستو، دیوبند کے بزرگوں نے اللہ کے توکل پر عاجزی کے ساتھ، تواضع و فراخری کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم مکی و مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم انگریز بنے نہیں بنے؟ میں عرب سے کہتا ہوں، وہ ہمیں مٹانا چاہتا تھا، وہ مٹایا، ہم مٹے، وہ مٹ گیا۔ آج جس ملک میں وہ چپے چپے کا مالک بنا ہوا تھا، آج اس ملک سے دریدر کی طرف کو بھگا دیا گیا۔ کہتے ہیں اے اہل وطن ماتم، جب انگریز جا رہا تھا تو سہیل آدمی نے شعر کہا تھا، اے اہل وطن ماتم نہ کرو، صدیوں کا دریدر جاتا۔ دوستو، ان صدیوں کے دریدروں کو ان مدرسوں والوں نے بنایا، کالجوں والوں نے نہیں، اسکولوں والوں نے نہیں، ان مدرسوں والوں نے بنایا۔ شیخ الہند نے بھگایا ہے، شیخ الاسلام نے بھگایا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے بھگایا ہے، اور سارے علماء دیوبند، ان لوگوں نے انگریزوں کو بھگایا۔ دوستو، اس مدرسے کے کھلنے کی برکت سے چپے چپے میں مدرسے کھل گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہٹ جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ایسی خدمت کرے گا، ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں آئے گا۔ دوستو، حرم کے امام دیوبند میں آئے، اپنی تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، جہاں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فرق سورج اور چاند کی رکھا چمکتا ہوا لگ رہا ہے۔ مولانا عید الفرقان نقشبندی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، اہتمام میں ان کی تقریر ہوئی، عجیب تقریر کی۔ انہوں نے کہا اہتمام ہم سے بنا ہے، ہم کے معنی غم کے ہوتے ہیں، محتمین کو بس یہی فکر ہوتی ہے چندہ کدھر سے آئے، کدھر سے آئے، کدھر سے آئے، یہی فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ دارالعلوم دیوبند کا محتمین جو اللہ والا ہے، جس پر اللہ، جس کی اللہ پر نظر ہے، وہ کہتا نہیں ان کا چاہیے، نہیں ان کا چاہیے، نہیں ان کا چاہیے۔ جو شہرت چاہتے ہیں ان کا بھی پیسہ نہیں چاہیے، جو نام و نمود چاہتے ہیں ان کا بھی پیسہ نہیں چاہیے، بادشاہوں کا نہیں چاہیے، حکومت وقت کا نہیں چاہیے، عام غریب مسلمانوں کو چندے سے مدرسے کو چلائے۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے مدرسہ چلتا تھا، ایک لوگا پورا مدرسہ چلاتا تھا، ایک رئیس پورا مدرسہ چلاتا تھا، ایک مالدار پورا مدرسہ چلاتا تھا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ جس دن وہ نوگاؤ صاحب ناراض ہو گئے، 5 منٹ میں مدرسہ ہو گیا، کمرہ بنوایا تھا، تالا لگا دیا، مدرسین سے کہا وہ تنخواہ نہیں دیں گے،
طالبہ سے کہا جاؤ کھانا نہیں دیں گے. دوستو 5 منٹ میں مدرسہ بند. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی کی بہت بڑی وسیلت تھی. حکومت کے ہاتھ سے, جاگیرداروں کے ہاتھ سے, رئیسوں کے ہاتھ سے مدرسے کو نکال کر عام غریب مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ مسلمانوں لو, یہ تمہارے محبوب کی امانت ہے, تمہارے نبی کی دین کی حفاظت کا سر چکلا ہے, تم ان مدرسوں کو چلاؤ, ان کی حفاظت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محبت ڈال دی اور وہ مدرسوں کو چلا رہے ہیں. حکیموں, مالداروں اور رئیسوں کو کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک واقعہ شاید یہاں میں نے کبھی سنایا ہو, نہیں سنایا تو سناتا ہوں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے. انگریز چاہتا تھا مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے. کیوں نکالا جائے؟ ان کی شخصیت بہت بڑی ہے اور قانون کا اسٹیج بہت اونچا ہے. اس اسٹیج سے اس شخصیت کہ ہماری مخالفت کرتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ان کو قانون سے نکلوا دیا جائے تاکہ مولانا کے زور میں کمی آ جائے. لیکن قانون انگریزوں سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا. انگریز براہ راست کوئی آڈر نہیں لے سکا. شیخ الاسلام جو ہے وہ حیدرآباد کے نواب جو انگریزوں کے طرفدار تھے, ان سے انگریزوں نے کہلایا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے معتمین کو مجبور کرو, آپ کا مدرسے پر اثر ہے, ہم چندہ دیتے ہیں کہ مولانا مدنی جو ہمارے سب سے بڑے مخالف کو مدرسے سے نکال دیا جائے. نواب صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ایک چھوٹا بڑا خط لکھ کر بھیج دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے معتمین کو معلوم ہو کہ مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے. اگر ان کو نہیں نکالا جائے میں اپنی خطیر رقم جو دیتا ہوں بند کروں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام کی غلط بہترین جواب دیا, حکیمانہ جواب دیا. جواب یہ دیا کہ نواب صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے, بخاری اور ترمذی پڑھواتے ہیں. 1 دن چھٹی کا ملتا ہے جمعہ کا, اور ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں اور انگریز کے خلاف آگ لگاتے ہیں. اگر ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا تو پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا, اور پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا تو 1 دن کے بجائے 7 دن مخالفت کریں گے, اور انگریز کو اگر 7 سال میں جانا تو 3 سال میں جانا ہوئے گا. اس لیے انگریزوں کی بھلائی اسی میں کہ شیر کو پنجرے میں بند رکھا جائے. یہ جواب لے کر قاری طیب صاحب نے بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں حیدرآباد سے کوئی خط آیا, اور معتمین صاحب نے کوئی جواب دیا. دفتر اہتمام میں تشریف لائے اور معتمین صاحب سے کہا, معتمین صاحب میرے بارے میں کیا خط آیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ معتمین صاحب نے حیدرآباد کا خط اور اپنا جواب حضرت کے سامنے رکھ دیا. حضرت نے بڑے وقار و تمکنت کے ساتھ مطالعہ کرتے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا, معتمین صاحب دوسرا خط لکھیے اور نواب صاحب کو لکھیے, آپ نے دھمکی دی ہے میں چندہ بند کر دوں گا. ہم یہ کہتے ہیں آپ سے, آپ نے اب تک جتنا چندہ دیا سال ہر سال سے سب کی فہرست بھیج دیجیے, آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے. آپ سمجھتے ہیں مدرسہ آپ چلا رہے ہیں, آپ کے پیسے سے چلتا مدرسہ اللہ کی امانت اور اللہ کا لگتا. دوستو جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں لوگ, انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا مال نہیں دیا, ورنہ بہت سے مالدار اتنے مالدار ہیں کہ ان کو اپنے خزانوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کا ایک پیسہ بھی اللہ مدرسے میں قبول نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. دوستو یہ جواب, یہ واقعہ میں نے ایک مجمع میں سنایا تھا, اس میں شیخ الاسلام کے شاگرد مولانا حسین اللہ صاحب جوہر حسن وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہ واقعہ اسی وقت کا ہے کہ ہم معلوم قائمین. یہ اس کی اس سے ایک صاحب نے پوچھا کیونکہ حیدرآباد کی کوئی توہین ہے, تو مجھ سے حیدرآباد سے فون آیا کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں سے سنا؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا. تو کہنے لگے سنی ہوئی چیز بیان نہیں کی جاتی. تو میں نے کہا کہ رات دن جو اپنے استادوں سے سنتے ہو اس کو کیوں بیان عربی معتبر بہرحال یہ مدرسوں کی شان ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک باقی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کیا, اے اللہ میری امت کو قیامت تک باقی ہے, میری امت کو کیا, اور یہ مدرسے تو جانے امت ہے, یا آبروئے امت ہے, یا خلاصہ امت ہے. جب پوری امت باقی رہے گی
تو انشاءاللہ مدرسے کی بات. اور دوستو حضور نے کہا کوئی ظالم و جابر دعا کیا ہے میری امت کو ختم نہ کر سکے. اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. چنانچہ عرفات ہی کے میدان میں مانگی اور قبول ہو گئی. دوستو اس مقبول دعا کے بارے میں کہتے ہیں اس دنیا میں اور اس ملک میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم کو انسان قیامت کرتے ہیں جو ہمارے سر پر رسول پاک کی مقبول دعا انشاءاللہ ہم قیامت کریں گے. لوگ کہتے ہیں بند کرو مدرسہ بند کرو مدرسہ. میں کہتا ہوں جتنی دفعہ بند بولتے ہیں اتنی دفعہ کھل ہو جاتا ہے. یعنی رات بھر میٹنگ کرتے ہیں بند کرو مدرسہ کو اور صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا. 50-60 مدرسے میں کھلتے رہیں گے یہ چلتے رہیں گے. اس لیے کہ ان پر نصرت خدا بندی ہے ان کے لیے محبوب کائنات کی دعائیں ہیں اور یہ دین کے خادم ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے پیروں کو جما دے گا. وہ رسول علماء کرام مدرسے دین کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا. اور اللہ نے آخر میں یہ فرما دیا یثبت اقدامکم تمہارے پیروں کو جما دے گا. تو انشاءاللہ اسے اللہ سے غور رکھیے. یہ مدرسے ہٹنے والے نہیں ہیں مٹنے والے نہیں ہیں مٹانے والے. میں یہ تو کہتا ہوں جو سازش کرتے ہیں مدرسوں کے خلاف رات دن سازش کرتے ہیں لیکن ایک خاص بات بتا دوں ان کی سازشوں سے مدرسے اور بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں بلکہ بڑھتے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری سازشوں سے مدرسوں کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور مدرسے اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنی سازشوں کو بند کر دیں اور محنت کرنا بند کر دیں. بعد یہ مدرسہ 131 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں. کیا کمال ہے 131 بچے قرآن کریم کے حافظ. بہت سے بچے لاک ڈاؤن میں چھوڑ دیے نہیں پڑھے لیکن دوستو ایک بات اور بھی عرض کر دوں لاک ڈاؤن نے سب بند کر دیا ساری چیزیں بند کر دی. ٹرین بند جہاز بند چلنا پھرنا بند مسجدیں بند مدرسے بند لیکن دوستو قرآن کے حافظ ہونا نہیں بند. قرآن کے حافظ ہونا جب کہتے ہیں کہ جب مدرسے بند ہو گئے مسجدیں بند ہو گئی ان بچوں کو گھروں میں بٹھا دیا گیا اور گھروں میں ہی شروع کرا دیا اور لاک ڈاؤن کھلتے کم سے کم محتاط اندازے کے مطابق پورے ملک میں 20,000 بچے قرآن کے حافظ ہو گئے. دوستو جن کو لاک ڈاؤن نہیں روک سکا کوئی چیز ان کو روکنے والی نہیں ہے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں مولانا سعید صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و برکات کو عام فرمائے. ابھی میں اڑیسہ کے ایک مدرسے میں گیا تھا 4 بچے حاصل ہوئے تھے. چھپروں کا مدرسہ تھا تو محتمین صاحب بہت خوش پورے نہیں سنائے. جب رپورٹ سنانے کا وقت ہوا تو چھپروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان چھپروں کو دیکھو انہوں نے 4 بادشاہ پیدا کیے. ان چھپروں کو دیکھو انہوں نے 4 بادشاہ پیدا کیے. میں کہتا ہوں بادشاہ نے آگے تو بادشاہ کی میدان محشر میں کوئی شان ہوگی وہ کھڑا ٹکر تاک رہا ہوگا کہ کوئی حافظ ہماری بھی سفارش کر دے کوئی حافظ ہماری بھی سفارش کر دے. دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں سب سے بلند و بالا لوگ ہیں. ابھی پڑھا ہے حافظ قرآن میدان محشر میں 10 آدمی کی سفارش کرے گا اور حافظوں کا پوتا ہے اور علماء کا تو پوتا بھی نہیں ہے. علماء کتنے کی سفارش کریں گے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں انبیاء سفارش کریں گے علماء سفارش کریں گے اور شہداء سفارش کریں گے. انبیاء کی سفارش نامحدود ہے علماء کی سفارش نامحدود ہے. دوستو حدیث میں آیا طبرانی کی حدیث ہے کہ عالم اور عابد کو اللہ کے پاس بلایا جائے گا. عابد سے اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں چلا. عابد کس کو کہتے ہیں تو چلے لگا جماعت میں جاتا دین کے کام کرتا بہت اچھے کام کرتا لوگوں کی خدمت کرتا لیکن قرآن و حدیث میں عابد بھی اس کو عابد کہتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کہے کہ اٹھو جنت میں چلے جاؤ. عابد خرامہ جنت میں چلا جائے گا. مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ جو آج کل بہت جلدی مولویوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں شاید کسی کے دل میں خیال آئے مولانا پھنس گئے کا کیا بات ہے. عابد تو جنت میں جا رہا اور مولانا یہاں بھی بیٹھے ہوئے ان کو حکم نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عالم اٹھو اور اپنے ساتھ ایک جنت غفیر کو جنت میں. تم دنیا میں تنہا نہیں رہتے تھے تم جنت غفیر کی ہدایت کرتے تھے ایک مجمع کی ہدایت کرتے تھے اور آج تم تنہا نہیں رہو گے ایک
جذبے تشریف کو کے ساتھ لے جاؤ. تو مولانا جائیں گے اور اپنے جنوب میں مجمع کو لے کر جنت لے جائیں گے. اور دوستوں اصل کی تو جنت ہی ہے. اور الحمدللہ وہاں جنت ہے اور یہاں نعمت ہے. بے شک وہاں جنت ہے اور یہاں نعمت ہے. 5,000 تنخواہ, 10,000 تنخواہ, 12,000 تنخواہ, 17,000 تنخواہ, اور ایسا کھاتے ہیں کہ 1.5 لاکھ تنخواہ اللہ نہیں کھا سکتا. اللہ اپنے نے آپ کے گھر کی دیسی مرغا اس وقت کرتا ہے جب کوئی مولانا مہمان ہوتے ہیں. مولانا آگے آگے, پیچھے پیچھے, ان نعمتیں آگے آگے. اللہ والے ہیں, اللہ ان کو یہاں بھی کھلا رہا ہے, قبر میں بھی بنوا دے گا اور میدان محشر میں بھی بنوا دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی اس عظیم الشان خدمت کو قبول فرمائے. اب دستار بندی کا حسین منظر آپ کے سامنے آئے گا, اور وہ لوگ جن کے بیٹے حافظ نہیں ہو سکے, عالم نہیں ہو سکے, قاری نہیں ہو سکے, وہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹوں کو, پوتوں کو حافظ بنائیں. میں ایک جگہ گیا بخاری ختم کرانے کے لیے, تو میں نے سب لوگوں کو اجازت دی ہے. میں نے کہا جتنے علماء سب کو اجازت ہے, اور جو لوگ علماء نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا تو اس کے لیے ابھی سے اجازت, ابھی سے اجازت. غیر عالم کو تو اجازت دینے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں اور دستار بندی کا حسین منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتے جائیے. اور کوئی سا دستار بندی کا منظر دیکھے بغیر اور اس سے متاثر ہوئے بغیر اور اپنے دل میں عزم مصمم کیے بغیر کہ ہم اپنی نسلوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے, انشاءاللہ یہاں سے جائے گا نہیں. اور اس کے بعد دعا ہوگی, اور دعا کے بعد جلسے کا اختتام کا اعلان کر دیا جائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کی فیض بچاری ساری فرمائے. بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی حضرت, جو ہے ہم لوگوں کے لیے بڑی قیمتی ہیں. ساری فرمائے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی حضرت, جو ہے ہم لوگوں کے لیے بڑی قیمتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چند باتیں ہیں جو ذہن میں تھی, میں نے اس کو نوٹ کر لیا تاکہ ان بڑے علماء کو بیان کے بعد ضرورت تو نہیں تھی, لیکن ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے ان باتوں کا رکھنا بھی ضروری تھا. اس لیے چند باتیں نوٹ کر لی. اب جلدی اس کو سماعت فرما لیں تاکہ اس کے بعد دستار بندی, پھر اس کے بعد دعا, اور پھر کھانے کا نظم ہے نماز کے بعد انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد. محترم حضرات, آج کی اس تیز رفتار دنیا میں انسان کی بہت سی ضروریات ہیں, لیکن تمام ضروریات میں اس کی بنیادی اور سب سے اہم ضرورت تعلیم ہے. اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے, اس لیے اس نے اس ضرورت کو سب سے پہلے محسوس کیا, اور اس نے تعلیم کے اس وقت حکم دیا جب دنیا اپنی جہالت پر ناز کرتی تھی. جاہل ہونے کے لوگ فخر محسوس کرتے تھے. ایسے دور میں اسلام نے انسان کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا. اس دنیا میں, بلکہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے, کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا, اس عہد کو عالم ازل کہتے ہیں, عہد ازل کہتے ہیں. اللہ نے اس وقت سب سے پہلے تعلیم کا انتظام فرمایا. ہماری اور آپ کی روحوں کو اور پوری دنیا کی انسانی کو روحوں کو اللہ نے چینٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا, اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے تعلیم کی بات پیش کی. اللہ نے پوچھا, تعلیم تو بھی سوال کے ذریعے بھی ہوتا ہے. استاد بچے سے پوچھتا, بتاؤ تعلیم اس کو دینے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ساری انسانوں سے نہ کھانے کے بارے میں کہا, نہ پینے کے بارے میں, نہ مکان کے بارے میں, نہ دنیا میں رہنے سہنے کے بارے میں, نہ شادی اور بیاہ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ہم سب سے پوچھی,
अलस्तु बिरब्बिकुम, ए लोगों बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। यह तालीम है। इंसान की बुनियादी तालीम सबसे पहले ये कि अल्लाह को पहचाने, अपने रब को जाने, अपने खालिक और मालिक से पहले जवाब दिया बला, यकीनन आप हमारे रब हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया तो सारे अंबिया ने आपकी जवाब सुनकर बला 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 की आवाज पूरे मैदान आलम अज़ल में गूंजने लगा। और अंबिया अलैहिस्सलाम के सुनकर जो रूहें सईद होने वाली थी उन सब ने ये कहा, बल्कि गैर सईद थी उन्होंने भी कहा कि बला, यकीनन आप हमारे रब हैं, यकीनन आप हमारे रब। अल्लाह ने इस तालीम की बुनियाद आलम अज़ल में डाली और अलस्तु बिरब्बिकुम के जरिए तालीम का आगाज किया। और इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए अपने महबूब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम ही की बुनियाद डलवाई। आप पर सबसे पहले वही अल्लाह ने जो पैगाम आपको सबसे पहले भेजा वो पैगाम इक़रा का था। इक़रा इक़रा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इक़रा के जरिए तालीम पर जोर दिया कि पढ़िए और पढ़ाने वाली कोशिशों में लगिए। इस सुन्नत इलाही और सुन्नत नबवी का असर था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को भी वही कहा और खुद भी आपने यही इरशाद फरमाया। इसका असर यह था कि दौर अव्वल ही में वो लोग जो बिगड़े हुए थे, जो उजड़ थे, जो शराबी थे, जो कबाबी थे, जो लोग खून के प्यासे थे, ऐसे लोग इस इक़रा का जो पैगाम उस आखिरी नबी के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया तो वो लोग देखते ही देखते हाफिज़े कुरान, क़ारी कुरान, आलिम कुरान, माहिर कुरान, मुफस्सिर कुरान और जबरुल इल्म और बारुल इल्म बन गए। ये वही सहाबा हैं जो खून के प्यासे थे, जो जाहिल थे, जो अनपढ़ थे, लेकिन वही मुफस्सिर कुरान और वही माहिर कुरान, वही आलिम कुरान और आलम बिल कुरान बन गए। उसी इक़रा का असर था, उसी अलस्तु बिरब्बिकुम का असर था। इस हुक्म का नतीजा ये था कि हमने दुनिया को हर किस्म की टेक्नोलॉजी फराहम की, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे पहले इल्म को पहली जरूरत बताई गई। इसका असर था कि दौर अव्वल में हमारे बुजुर्गों ने जो उलूम हासिल किए और दुनिया जो दिए, तो सारी दुनिया को हमने ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी दी और हर किस्म के उलूम से हमने रोशनास कराया। मंतिक हमने दिया, फलसफा हमने दिया, जोग्राफिया हमने दिया, रियाजी हमने दिया, हिसाब हमने दिया, अलजबरा हमने दिया, इल्मुल अफलाक हमने दिया, इल्म तिब हमने दिया और इल्म हिंदसा और फन तामीर, ये सब के सब हमारी कोशिशें और हमारी इजाद है। आज हमारे बुजुर्गों की ये इजादात का नक्शा आज भी मौजूद है दुनिया के अंदर। लोग देख के हैरत में पड़ते हैं कि मुसलमानों की ये सारी चीजें, उनको ये फन कहाँ से आ गया। फन तामीर के नक्शा देखना हो आज भी मौजूद है। लाल किला, दिल्ली की जामे मस्जिद और इसी तरह और तमाम मसाजिद, शाही मसाजिद को आप देखिए, उस जमाने में कैसे उन्होंने तामीर किया होगा। ये सारे उलूम हमने उनको दिए, लेकिन आज हम इस हुक्म और अल्लाह के इस फरमान से रूगर्दानी करना शुरू कर दिए। इसके नतीजे में तालीमी मैदान में आज हम सबसे नीचे पायदान पर हैं। आज के मुसलमान खाने पीने, मकान और दुकान, सैर व तफरीह, शादी ब्याह में पैसा पानी की तरह बहाता है, लेकिन तालीम के नाम पर खर्च करते हुए उसकी जान पर बनाती है। हजारों रुपये मसाला, सिगरेट, गुटखे पर खर्च करता है, लेकिन अपने ही बच्चे के फीस देने के लिए कतराता है। आज बच्चों के फीस नहीं है, पूरे
दिन मसाला खा रहा है, पूरे दिन चाय पी रहा है, पूरे दिन इधर उधर पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन अपने बच्चे को तालीम के नाम पर अपने बच्चे की फीस नहीं देता। आज मुसलमानों की ये ट्रेजेडी है हजरत। आज अगर कोई इंसान हिम्मत करके कुछ काम करने की कोशिश करता है तो इसके साथ देने और हाथ बटाने की बजाय टांग पकड़कर खींचने और गिराने की भरपूर कोशिश की जाती है। आज हमारे इदारे, हमारे मसाजिद और महाविद की ही हालत ज़ार है। आज सर्वे कर लीजिए, हर जगह इख्तिलाफ, हर जगह इंतशार, हर जगह अदालतें, हर जगह शिकायतें हैं। खुदारा अपना जायजा ले, कल हमारे अस्लाफ कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। याद रखिए, ये खुदाई कानून है, लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये खुदाई हुक्म है, लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, मुजाहिदा बर्दाश्त करेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता भी अमलु लम यरफा बिही नसबु। जिस इंसान के अमल ने उसको पीछे ढकेल दिया, उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये दुनिया मैदान अमल है, अमलगाह है। ये मैदान उसका है जो मेहनत करके गेंद अपने कब्जे में ले ले। खुदाई कानून में न सैयद देखा जाता है, न पठान, न अरबी, न हिंदी, न चीनी, न ईरानी, बल्कि वहां तो मेहनत और अमल देखा जाता है। ला फज़्ल लिअरबी अला आजमी वला लिअरबी अला आजमी। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी पर, पाकिस्तानी को हिंदुस्तानी पर, हिंदुस्तानी को अरबी पर, अरबी को हिंदुस्तानी पर कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा। मगर ये कि इंसान तालीम और तक़वा के जरिए अपने को मुज़य्यन करे तो अल्लाह की निगाहों में इंसान महबूब और अल्लाह के यहाँ मतलूब है। कोशिश और मेहनत यही अल्लाह के देखे जाते हैं। नाम और नसब, चेहरा मोहरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देखते। मैदान अमल में आप आइए, अल्लाह के वास्ते अपने हाथ पर रहम कीजिए। हजरत, कौम के इसी तरह हाले वो बस्ती को देखते हुए मिन जानिबिल्लाह इस फकीर के ख्याल में आया कि अपने बिसात पर इस लाइन से कोशिश करो कि यहाँ से सबसे पहले आपका ये महबूब इदारा अल जामिअतुल कासिमिया है, जिसमें माशाअल्लाह अब तक तकरीबन 775 तलबा शोबे हिफ्ज़ से और हजारों शोबे नाज़रा वगैरह से फारिग हो चुके हैं। हजरत, आपका ये महबूब इदारा वक्त की ज़रूरत और नज़ाकत को देखते हुए नई तालीमी पॉलिसी अपनाया और इख्तियार किया है और मुरत्तब किया है। वो पॉलिसी ये है कि बच्चा हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ असली तालीम में, दुनियावी तालीम में इतना माहिर हो जाए कि हाई स्कूल का इम्तिहान सरकारी सतह पर दे सके। इसके लिए हमने टीचरों का इंतजाम भी कर लिया है, तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और मंजूर शुदा स्कूल से इसका कनेक्ट भी कर दिया है। दूसरा इदारा बच्चियों के सिलसिले में जामे ज़ैनब लिल बनात लिल आलिमा, इन आलिमा कोर्स करने वाली बच्चियों के लिए इदारा है। इसके क़याम का मकसद ये है कि औरतों में मर्दों की बनिस्बत दीनी हैसियत से मालूमात के इंतहाई फुक़दान है। इस शोबे के जरिए मुस्लिम बच्चियों में सही अक़ाइद व अमाल का जज्बा पैदा किया जाए ताकि आगे चलकर ये बच्चियां औरतों में इस्लाम की सही तर्जुमानी कर सकें और अपने बच्चों को इस्लामी नहज पर तरबियत कर सकें और अपने को समाज और मुआशरे में इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात व अखलाक व किरदार को फैला सकें और मौजूदा रस्म रवाज और हज़ारों बुराइयों से खुद को और समाज को बचा सके। तीसरा इदारा ज़ैनब गर्ल्स स्कूल इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से है। इसका मकसद यह है कि इस्लाम किसी भी जुबान और लैंग्वेज के सीखने और सिखाने और पढ़ने पढ़ाने से मना नहीं करता,
بلکہ اس پر آمادہ کرتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سائنسداں بنیں اور قوم و ملک کی خدمت کریں، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہماری بچیاں ڈانسر نہ بنیں، ہیروئن نہ بنیں، رقاصہ گلوکار نہ بنیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ اپنی حیثیت اور اپنے اللہ کو نہ بھولیں اور مرتد و بددین نہ بنیں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بچپن کی باتیں دل پر نقش الحجر ثابت ہوتی ہے۔ زینب گرلز اسکول انگلش میڈیم اس فکر کی ایک ادنا سی کوشش ہے، لینگویج اور زبان انگلش ہو لیکن تہذیب و تمدن اسلامی ہو، کہ شروع ہی سے اس کو دل میں اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں اور زندگی کے اندر یہ بیج ڈال دی جائے، تاکہ کالج کی زندگی میں اپنی تشخص کو برقرار رکھ سکیں۔ آج ہماری بچیاں شروع میں دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر کالجوں میں جا کر مرتد اور بددین ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ حضرات، اب تک یہ دونوں ادارہ اپنی حیثیت کے نتیجے میں ایک ہی جگہ کام کر رہے تھے، لیکن کچھ قانونی دشواریوں کی وجہ سے عربی تعلیم متاثر ہو رہی تھی اور تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے شعبہ عالمیت کو الگ کر دیا گیا ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے ایک نئی عمارت بن رہی ہے۔ باہر نکلیں گے دیکھیں گے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور انشاءاللہ آئندہ جلسے تک اللہ کی ذات سے اور آپ حضرات کی تعاون سے امید ہے اس میں تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ کچھ باتیں میں اپنے طلبہ سے عرض کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ دستار مبارک، اور ہم دعا کرتے ہیں دن دنیا اور رات چوبیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ جس جگہ بھی ہوں اور جس شعبے زندگی میں ہوں، اپنے اساتذہ، اپنے مدرسے کو آپ کبھی نہ بھولیے گا، اس سے جڑے رہیں، کیونکہ اپنے ادارے اور اساتذہ سے کٹنے کے بعد انسان کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کے مانند ہو جاتی ہے، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی پلاننگ، اور میدان عمل میں وہ انسان ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے وقار کے ساتھ جس شعبے میں جائیں، اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، لیکن اپنی اس قرآن کے دولت کو جو سینے میں محفوظ کیا ہے، آپ خدا را اس کی ناقدری نہ کیجیے، نہ ناقدری کے سبب بنیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ آپ صرف بدنام نہیں ہوں گے، آپ کے اساتذہ بدنام ہوں گے، آپ کا مدرسہ بدنام ہوگا، سارے علماء بدنام ہوں گے۔ اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں اللہ ترقی نصیب فرمائیں گے۔ تھوڑی سی باتیں کچھ اپنے عوام سے بھی، کچھ عوام سے باتیں کیا، کچھ شکایتیں ہیں، آپ حضرات اپنی شکایت بھی غور سے سن لیں۔ آپ حضرات مدارس کے علماء و طلباء کو اپنا محسن سمجھے کہ آپ سب کی ذمہ داریوں کو یہ لوگ نامناسب حالات کے باوجود اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آپ حضرات کی طرف سے ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں جس سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، خدا را ایسا نہ کریں۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم حوصلہ شکنی نہ کریں۔ آپ حضرات جملے کچھ کس دیتے ہیں، کچھ الفاظ بول دیتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے دل پر لگتی ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں اور عالم حضرات ہیں جو آپ حضرات کے ایسے حوصلہ شکن افعال سے اور الفاظ سے اس میدان کو چھوڑ چکے ہیں۔ خدا را اپنی زبان کو سنبھالیے، یہ کچھ بھی ہے، یہ عالم ہے، اگر ان کے اندر عمل نہیں ہے، ایک درخت جو پھل نہیں دیتا ہے لیکن سایہ تو دیتا ہے، وہ عالم ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو کم سے کم سایہ آپ کو دیں گے،
آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے، کسی بھنور میں پھنسیں گے تو آپ کی صحیح رہنمائی اور آپ کے سامنے صحیح مسئلہ پیش کر سکتے ہیں، لہذا خدا را ان کے دل کو چھلنی نہ کیجیے۔ آخر میں ہم اپنے تمام آنے والے حضرات کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس حقیر و ضعیف آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ حضرات تشریف لائے اور گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے آپ زحمت و تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اس کا بہتر نعمت بدل آپ کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لائن میں ترقی نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ مبارک علماء کے ہاتھوں دستار بندی ہوگی۔ ہم اپنے تمام اساتذہ کی اور اسی طرح باہر سے آنے والے مدارس کی سارے علماء کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لبیک ہماری بات پر کہی اور تشریف لائے۔ وہ یہ بندہ کمزور ہے، میں عام طور سے حاضر کہیں نہیں ہو پاتا، جلسے جلوس کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے۔ میں بہت ان سب سارے حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ بہتر سے بہتر جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ چند گزارشات تھیں جو آپ نے سنی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں جس ادارے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، قربانی کی، جس مقصد کچھ باتیں میں اپنے طلبہ سے عرض کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ دستار مبارک اور ہم دعا کرتے ہیں دن دنیا اور رات چوبیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ جس جگہ بھی ہوں اور جس شعبے زندگی میں ہوں، اپنے اساتذہ، اپنے مدرسے کو آپ کبھی نہ بھولیے گا، اس سے جڑے رہیں، کیونکہ اپنے ادارے اور اساتذہ سے کٹنے کے بعد انسان کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کے مانند ہو جاتی ہے، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی پلاننگ، اور میدان عمل میں وہ انسان ناکام ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے وقار کے ساتھ جس شعبے میں جائیں، اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، لیکن اپنی اس قرآن کے دولت کو جو سینے میں محفوظ کیا ہے، آپ خدا را اس کی ناقدری نہ کیجیے، نہ ناقدری کے سبب بنیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ آپ صرف بدنام نہیں ہوں گے، آپ کے اساتذہ بدنام ہوں گے، آپ کا مدرسہ بدنام ہوگا، سارے علماء بدنام ہوں گے۔ اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں اللہ ترقی نصیب فرمائیں گے۔ تھوڑی سی باتیں کچھ اپنے عوام سے بھی، کچھ عوام سے باتیں کیا، کچھ شکایتیں ہیں، آپ حضرات اپنی شکایت بھی غور سے سن لیں۔ آپ حضرات مدارس کے علماء و طلباء کو اپنا محسن سمجھے کہ آپ سب کی ذمہ داریوں کو یہ لوگ نامناسب حالات کے باوجود اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آپ حضرات کی طرف سے ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں جس سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم حوصلہ شکنی نہ کریں۔ آپ حضرات جملے کچھ کس دیتے ہیں، کچھ الفاظ بول دیتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے دل پر لگتی ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں اور عالم حضرات ہیں جو آپ حضرات کے ایسے حوصلہ شکن افعال سے اور الفاظ سے اس میدان کو چھوڑ چکے ہیں۔ خدا را اپنی زبان کو سنبھالیے۔ یہ کچھ بھی ہے، یہ عالم ہے، اگر ان کے اندر عمل نہیں ہے، ایک درخت جو پھل نہیں دیتا ہے لیکن سایہ تو دیتا ہے، وہ عالم ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو کم سے کم سایہ آپ کو دیں گے۔ آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے، کسی بھنور میں پھنسیں گے تو آپ کی صحیح رہنمائی اور آپ کے سامنے صحیح مسئلہ پیش کر سکتے ہیں، لہذا خدا را ان کے دل کو چھلنی نہ کیجیے۔ آخر میں ہم اپنے تمام آنے والے حضرات کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس حقیر و ضعیف آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ حضرات تشریف لائے اور گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے آپ زحمت و تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اس کا بہتر نعمت بدل آپ کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لائن میں ترقی نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ مبارک علماء
के हाथों दस्तरबंदी होगी। हम अपने तमाम असातिज़ा की और इसी तरह बाहर से आने वाले मदारिस की सारे उलमा की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लब्बैक हमारी बात पर कही और तशरीफ़ लाए। वो ये बंदा कमज़ोर है, मैं आमतौर से हाजिर कहीं नहीं हो पाता, जलसे जुलूस का आदि नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद तशरीफ़ लाए। मैं बेहद उन सब सारे हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह बेहतर से बेहतर जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये चंद गुज़ारिशात थी जो आपने सुनी, इस पर अमल करने की कोशिश करें। अब मैं जिस इदारे के लिए आपने इतनी मेहनत की, कुर्बानी की, जिस मकसद पूर्णिया मोहम्मद अमान इब्न सैयद अरशद केटीए कानूनी, ये भाई जल्दी आ जाओ। और हमें मोहम्मद आकिब वसीमुद्दीन कटियार, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हारून मधुबनी, मोहम्मद इम्तियाज अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को तलबगिया मदरसे में दाखिल किया इसकी तालीम की वजह से। इनके 3 बेटे माशाअल्लाह, तीनों ही इसी मदरसे से हाफिज हुए। कारी अब्दुल्ला साहब, कारी फानुल्लाह साहब के। भाई सभी से दरख्वास्त है, नमाज के बाद खाने का नज़्म है, सुकून के साथ आप हजरात बैठ जाएं। अगर पहली शिफ्ट में मौका न मिल सके तो थोड़ी सी ज़हमत कर लें, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। और हमारे आए हुए तमाम उलमा किराम से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त मैं करता हूँ कि बगैर खाए न जाएं, अल्लाह के वास्ते खाने में शरीक रहें। हम अपनी उस टीम को इस खाने अब्दुल कादिर तलबगिया, मोहम्मद शारिफ, अबू तालिब बेगूसराय। देखिए भाई, हजरत ने इतने बड़े बुजुर्ग ने दरख्वास्त की है, अब उस दरख्वास्त को आप कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह को भी नागवार लगेगा। अदब से हजरात से बैठिए। ये बच्चे आपके लिए 4-6 घंटे से बैठे हुए हैं, अब इनके दस्तारबंदी का अमल नहीं देखेंगे तो इनको तकलीफ होगी। ये मेहमान रसूल हैं। मोहम्मद शारिफ, मोहम्मद अहसन मौलाना इश्तियाक साहब के बेटे हैं। मौलाना इश्तियाक साहब के बेटे मोहम्मद हसन, आ जाओ भाई जल्दी। वली अहमद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अयूब, गंगा पार, ये गंगा पार के हैं। मोहम्मद अरसलान अबरार अहमद, मक्कू शहीद का भट्टा कानपुर। भाई खामोश हो जाएं, बैठ जाएं, मेरी दरख्वास्त को कबूल करें। मोहम्मद अरसलान, मक्कू शहीद का भट्टा, मोहम्मद इरशाद पूर्णिया। पीछे वाले भी दिखना पड़ेगा ना, आप लोग बैठिए। मोहम्मद तौसीफ गंगापार, मोहम्मद अरसलान मक्कू शहीद का भट्टा, साद नूर मरान के बेटे अलबद्र मस्जिद के इमाम साहब, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद सुलेमान तलबगिया, मोहम्मद आकिब तलबगिया, हबीबुल्लाह कारी फानुल्लाह साहब के बेटे देवरिया, फजरुल्लाह ये भी कारी फानुल्लाह साहब बेटे। इनके 3 बच्चे माशाअल्लाह हाफिज हुए हैं और बहुत अच्छे कारी हैं और इमाम भी हैं। नजरुल हक नीराजपुर, मोहम्मद आलम पूर्णिया, शहनवाज माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए क्या रूहानी मंजर है। ये आप हजरात की तवज्जो और हज़रत मौलाना सईद साहब की मेहनत, यहाँ के असातिज़ा की मेहनत देख लें आप। अभी कुरान सुना था आपने क़वायद के साथ। बैठिए भाई, बैठिए शाहनवाज अहमद कटिहार, मोहम्मद इमरान पूर्णिया, शहराबुद्दीन मधुबनी, फजलुल्लाह। अब देखें दुआ भी होगी, अभी अल्लाह वाले बैठे हैं, इनकी दुआ में शामिल होना है। अब दुआ मुफ़ुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब बताओ सुबह से बैठे अगर दुआ नहीं शामिल होंगे तो कितनी महरूमी की बात होगी। तशरीफ रखें, अभी नमाज भी होगी, नमाज पढ़ना है, उसके बाद जो है खाने का नज़्म है। हज़रत मौलाना ने ऐलान किया है सारे लोग सलीक़े के साथ और सहूलत के साथ नज़्म है, आप बैठें। मोहम्मद इरशाद दरभंगा, मोहम्मद इमरान पूर्णिया, मोहम्मद आफ्ताब मधुबनी, मोहम्मद अबूजर ये मौलाना बरकतुल्लाह साहब के बेटे पूर्णिया, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद हाशिम मधुबनी, पैगाम आलम अररिया, मोहम्मद सुहेल अररिया, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद कौसर बेगूसराय, मोहम्मद जहानवाज पूर्णिया, मोहम्मद अंसार। जिनकी पगड़ी बंध गई है वो बैठ जाएं और जिनकी बातें उनको बंधने दें। देखो बैठ लो भाई, थोड़ा सा बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जहीर पूर्णिया, मोहम्मद राशिद पूर्णिया, मोहम्मद अकील इकबाल हुसैन
اور حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ جن کی دستار بن گئی ہے وہ قرآن جو ہے ممبر پر رکھا ہوا ہے، لیتے جائیں، وہ انعام اور ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے۔ محمد عقیل اعظمی پورنیہ، محمد رمضان پورنیہ، محمد اطہر پورنیہ، محمد فاروق دینان پور۔ مدارس کے ذمہ دار حضرت مولانا ارشد صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جلدی سے بنوا دیں، مولانا نور عالم صاحب سے بھی درخواست ہے، مولانا بنیامین صاحب سے اور حافظ عبدالقدوس صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جلدی جلدی جو ہے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیں تاکہ جو ہے یہ بچے آگے بڑھ کر کام کریں۔ عبدالعظیم بہراچی، محمد انس بہراچی، محمد صادق کشی نگر، محمد حسن مدھے پورہ، محمد لقمان پورنیہ، محبوب عالم کٹیہار، محمد حسین کٹیہار، محمد سلمان ارریہ، محمد اعجاز کشی نگر، محمد ساحل گوپال گنج، خوش محمد کشی نگر، محمد انتظام کشی نگر، افضل امام چمپارن، انیمین اللہ بیگوسرا، انیس الرحمن بیگوسرا، محمد توحید، محمد جورود پورنیہ، محمد شاداب، محمد شوکت ارریہ، شان محمد کشی نگر، سیف علی پرویز کتہ بیگوسرا، محمد اسماعیل ارریہ، محمد ارشد ہرکن، محمد عادل ارریہ، فیروز پورنیہ، محمد ضیاء الحق مدھوبنی، محمد آصف کٹیہار، شان محمد کشی نگر، محمد توحید کٹیہار، نوید اختر ارریہ، خورشید عالم پورنیہ، شہنواز عالم ضمیر الدین، شاہد جاوید بہرائش، محمود عالم کٹیہار، محمد دلشاد دیوریہ، محمد عامر روشن نگر، محمد آصف جہانگیر روشن نگر، عبدالقادر مالدہ، محمد بابل اسراف پورنیہ، محمد ساجد پورنیہ، محمد سرفراز کٹیہار، عبدالرحیم کٹیہار، محمد شاہی کٹیہار، محمد ریحان پورنیہ، محمد انتخاب ارریہ، محمد احرار ارریہ، آفتاب حبیب الرحمن ارریہ، محمد عادل روشن نگر، محمد عاصف روشن نگر، محمد عاشق پورنیہ، امداد اللہ دیوریہ، محمد توحید تلبغیہ، محمد نوید تلبغیہ، امین الدین اونچا ٹیلہ کانپور، نجم الحق کٹیہار، عبدالرحیم بیگوسرا، محمد صادق دینان پور۔ اچھا بھائی دیکھیے، اب آپ لوگ بیٹھ جائیے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب جو ہے حضرت استاذ العلماء والفضلاء نائب محتمین حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کریں گے، وہ دعا بلا ضرورت فوٹو کھینچنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات بیٹھ جائیے، اللہ کے واسطے بات ماننے کا جذبہ پیدا کی۔ یہ جو کھڑے ہیں دعا اصل چیز ہے، اب دعا میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد اذان کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد نماز جماعت سے ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد کھانے کا نظم ہے، کھانے کے نظم میں ضرور شریف۔ یہ 131 طلبہ کی دستار ہوئی، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، خاص طور سے تلبغیہ والے اور شہر کانپور اور جاجموں والوں کے لیے۔ درود شریف پڑھنے میں درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آواز بڑھاؤ بھائی۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے، آمین۔ اے اللہ سارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور اسی طرح سے یہ مدرسہ جامعہ قاسمیہ اور سارے مدرسوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ جو علماء ربانیین ہمارے درمیان زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، آمین۔ ہمارے اکابر جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں زندگی بھر انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ انہیں جس طرح سے آپ نے حافظ بنایا اسے عالم بھی بنا دے، اے اللہ ان بچوں کو عالم بھی بنا دے، دیندار بنا دے، آمین۔ اے اللہ یہ مدرسہ، اس مدرسے کے اساتذہ کارکنان اور محتمین صاحب
سب کو اپنے دربار سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ نے ان بچوں پر محنت کی ہے، ان نونہالوں کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اے اللہ ان اساتذہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ مولانا سعید صاحب جن کی وجہ سے گلشن لہلہا رہا ہے، اے مولا ان کی عمر میں اور صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو علماء کانپور یہاں تشریف فرما ہے، اے اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کی نصرت فرما، سب سے دین کی مخلصانہ خدمت کو لے لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض لوگ شدید بیمار ہیں، کینسر وغیرہ کا شبہ ہے، اے اللہ اس مجلس قرآن کی برکت سے ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ سارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ کانپور کے وہ لوگ جو مدرسوں کی بہترین مدد کرتے تھے، اے اللہ کچھ پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلیں، ہمارے اولاد، ہمارے بال بچے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں، حضور کے امتی ہیں، اے اللہ ان میں بہت سے بیٹے اور بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کو ارتداد سے بچا، ان کے ہاتھ سے جناب رسول پاک کا دامن نہ چھوٹنے پائے، دامن نہ کہیں چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد۔ اے اللہ حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ اسلام پر مضبوطی سے جمنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، اور ایمان کے آگے، خوف خدا کے آگے، دنیا کے ہر خوف کو ایک سمجھنے کی توفیق نصیب۔ اے اللہ اپنی عظمت کا سکہ دل پہ ایسا بٹھا دے کہ تیری عظمت کے آگے کسی کی عظمت نہ رہ جائے، تیری شان کے آگے کسی کی شان نہ رہ جائے۔ اے اللہ ہم سب صرف تیرے تجھ سے ڈرنے والے ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں۔ اے اللہ اپنے نبی پاک کی برکت سے، صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ کانپور کے محلے محلے سے بوڑھے بھی آئے ہیں، کمزور بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں، اے اللہ علماء بھی آئے ہیں، ان سب کے آنے کو قبول فرما لے، اور اپنے دل میں جو کوئی حاجت رکھتا ہے، اے اللہ غیب سے قرآن کی برکت سے، اس مدرسے کی برکت سے، ان حفاظ قرآن کی برکت سے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ 2:05 پہ انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ مؤذن صاحب اذان دے دیں بھائی۔ 10 منٹ 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ جن بچوں کو قرآن کی ہدیہ نہیں مل پایا ہے وہ بعد میں لے لیں گے انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا